اصل مسئلہ یہ ہے جس میں خان صاحب نے بہت بری طرح سے مار کھائی ہے، وہ یہ کہ اس ادارے کے ساتھ ایکویشن بنا کے کس طریقے سے ملک کا نظام چلایا جا سکتا ہے وداؤٹ الائنگ دا فورسز ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان دا سول رننگ آف دا کنٹری. اس میں وہ ناکام ہوئے اور ہر ایک کو گالی دیے جا رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں. او بھائی، کیا 1960s میں ایوب خان نامی فیلڈ مارشل نہیں تھا؟ یہ کوئی پہلی دفعہ تجربہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سانس میں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں فوج نے کیا کر دیا جی. وہ بھائی یہ ترامیم جو پاس ہوئی تھی یہ کہاں ہوئی تھی؟ یہ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی نا، جو الیکٹڈ ہاؤسز ہیں دونوں، چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. تو یہ الزامات لگانا یا ایک پروپیگنڈا اور ایک بیانیہ بنانا اور بات ہے، گراؤنڈ ریالٹیز اور بات ہے. دفاع بھی مضبوط ہے اور ملک بھی مضبوط اس لیے ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کٹی نہیں ہے سویلین سیٹ اپ سے. مسائل وہاں ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اسپیکنگ ٹرمز پر نہیں ہوتے. یہ تجربہ جو ہے ماضی میں بھی کیا، 3 حکومتیں نون لیگ کی گئی، 3 حکومتیں پیپلز پارٹی کی گئی ہاف وے تھرو. دیٹ از اے ماڈل ٹو سرو. اس کے بعد خان صاحب آئے، انہوں نے بجائے اس سے کہ ان سے کوئی سبق سیکھتے یا ان سے کوئی لائن ڈرا کر کے اپنے لیے راستہ نکالتے، انہوں نے کہا ویئر از دا کیٹ. تو جو ویئر از دا کیٹ آپ کہیں گے تو لڑائی تو ہوگی. تو لڑائی کا آغاز خود خان صاحب نے کیا کہ جن کو وہ جمہوریت کا باپ قرار دیتے تھے. یہ بات ہوا میں نہیں ہے، ڈالیں گوگل کے اوپر ویڈیو نکل آئے گی آپ کی ابھی بھی. وہی پھر میر جعفر ہو گئے، وہی میر صادق ہو گئے، وہی غدار ہو گئے. کبھی کسی نے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے کہ بھائی تب آپ کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کب ٹھیک تھے آپ، تب یا اب؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سویلینز کو رننگ آف دا کنٹری میں فوج کو جتنا پرے رکھ سکے رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے سویلین کو بھی آرم فورسز کے اندر کے مسائل میں چونچ نہیں پھنسانی چاہیے، کیونکہ جب پھنسائیں گے آپ تو وہی ہوگا جو 2021 میں ہوا، 22 میں. تھوڑی سی آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی ٹائم کے حوالے سے. سوال آپ کا بہت گمبھیر ہے، جواب بھی اس کا اتنا ہی طویل ہے. میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں 3 مرتبہ مارشل لا لگا ہے، آپ کے سامنے ہے. میں وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ تینوں مرتبہ ہمارے سیاستدان حضرات نے اقتدار سلور پلیٹر پر رکھ کے فوج کے حوالے کیا. کوئی شخص مجھے چیلنج کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی فوجی اقتدار آیا، یہی سیاستدانوں کی لوٹ جو ہے وہ کبھی فصلی بٹیروں کی شکل میں، کبھی انویسٹر کی شکل میں، کبھی ضمیر فروشوں کی شکل میں اویلیبل رہتی ہے ان کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے. تو ہسٹری کو ہمیں ذرا تھوڑا سا بالکل یاد رکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جوڈیشل سسٹم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جوڈیشل سسٹم آج خراب ہوا ہے یا اس کی بنیاد ہی خراب ہے؟ جسٹس منیر اب پیدا ہوا تھا جس نے لا آف نیسیسٹی ایجاد کیا تھا؟ جسٹس سجاد یا جسٹس جو دوسرے تھے لوگ جنہوں نے بھٹو کو پھانسی لگایا، اس وقت یہ حکومت تھی؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد جو افتخار چودھری نے کھلواڑ کیا، جو ساکم نثار نے کیا، جو گلزار نے کیا، جو کھوسے نے کیا، جو بندیال نے انتہا کو پہنچا دیا، وہ جوڈیشری بہت اعلیٰ تھی. اس وقت ترمیم ہو کے بڑی زیادتی ہو گئی ہے. یہ وہ سچ ہے جو ہم آدھا بولتے ہیں، آدھا نہیں بولتے ہیں. دوسری طرف آ جائیے، دیکھیں 3 طریقوں سے آپ، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، مجھے پورا احساس ہے کہ اس کے اوپر میرے لیے بڑی لیدیں ہوگی، گالیاں والیاں پڑیں گی، لیکن سچ بولنا چاہیے. دیکھیں گزارش یہ ہے، ہماری سویلین گورنمنٹس کی پرفارمنس کو آپ کمپیئر تو کریں گے نا کسی کے ساتھ. تو 3 انٹرونشن ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وی کنڈیم ملٹری رول. لیکن تینوں کو جج کیجیے آپ 3 چیزوں سے. 3 کرائیٹیرین ہے کسی بھی رجیم کو جج کرنے کے. معیشت کا کیا حال تھا، لینڈ آرڈر کی سچویشن کیا تھی، اور انٹرنیشنل ارینا میں آپ کہاں تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سوال چھوڑے جا رہا ہوں. یہ جواز اور موازنہ جو ہے وہ کر لیجئے گا، ہر ایک کو اس کا جواب مل جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو عدلیہ اس سے پہلے تھی ترامیم سے 1700 ارب روپے کے فیصلے کرنے باقی ہیں جو ٹیکس دینا ہے بڑی بڑی یعنی انڈسٹریس یونٹس نے. 10 سال ہو گئے کو فیصلہ کیا انہوں نے. کس نے روکا تھا بھائی صاحب اس کو؟ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، میں بتا رہا ہوں نا ایسی مثالیں ہیں پاناما. آپ مجھے بتائیے دنیا کی کسی ریاست میں کوئی ایسا فیصلہ جس کی نظیر کہیں اور ملتی ہو کہ بیٹے سے آپ نے تنخواہ نہیں لی، چلیے جناب آپ الیکٹڈ ہے، جہنم میں جائیں، گھر جائیں. ہوا کبھی کہیں؟ اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کبھی ہوا کہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے آپ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائیں اور پھر ان کو غدار کہیں، پھر ان کو میر جعفر اور میر صادق کہیں؟ یہ کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ یہ یہی ہوتا ہے، اور وہی اب کہہ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے میں کس کی مانوں؟
یہاں تو آوے کا آبا بگڑا ہے نا، ہمارے سیاستدان درست ہیں. جب یہ ایلیمنٹری درست نہیں ہوگی تو کون سا ادارہ چلے گا بھائی؟ کم از کم فوج کا یہ ہے کہ وہاں پر وہ کچھ تو کھلواڑ نہیں ہوتے جو ہمارے ایوانوں میں ہوئے ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ٹرکوں میں اور جہازوں میں بھر بھر کے فصلی بٹیرے لائے جاتے رہے؟ یہ جو سکسیسو پارٹیاں بنی ہیں یہ کہاں سے وجود میں آئی ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، کہاں سے بنی تھی؟ یہ دوسری پارٹیوں سے اڑ کے لوگ آئے تھے. جب یہ رواج پڑیں گے تو یہ سارے لوگ ولنریبل رہیں گے. میں ایک دفعہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے ملا، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بخاری صاحب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گیسٹ کی لسٹ دیکھیے کس کس کا نام اس میں نہیں ہے. کسی کو میں نے 4 مہینے کا ٹائم دیا، کسی کو 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے ملنے کے لیے. جب آپ کا حال یہ ہوگا تو نہیں ہوگی پاورفل جناب، اور کیسے روکیں گے آپ اس کو؟ تو یہ صورتحال جو ہے ہمیں اس کا ادراک کر کے صحیح صورتحال کو سولوشن دے دیں سر، سولوشن دے دیں، سولوشن دے دیں سر، سولوشن دے دیں سر، سولوشن دے دیں. آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، پھر نیازی صاحب کی طرف جانا ہے. لیجئے صاحب، سولوشن لیجئے. جس دن ہمارے سیاستدان اپنی ضمیر کی آواز پر کھڑے ہوئے، ایوانوں میں وہ کیا جس کے لیے انہیں منتخب کیا جاتا ہے، اپنی انویسٹمنٹ کو کیش کرنے نہ جائیں وہاں.